بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، دنیا ایک بار پھر بارود کے ڈھیر اور تباہی کے دانے پر کھڑی ہے۔ امریکہ ڈرون، میزائل اور بموں سے لیس، جبکہ ایران مزاحمت کا پرچم تھامے ہوئے ہے۔ خلیج کی گرم ریت سے لے کر وائٹ ہاؤس کی ٹھنڈی راہداریوں تک امریکہ ایران جنگ کا خدشہ کھلا خطرہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ چنگاری بھڑکی تو آگ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ دو ملکوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اسرائیل، سعودی عرب، روس، چین اور پاکستان کو بھی میدان میں کھینچ لائے گی۔ ان حالات میں جب جنگی جہاز خلیج میں کھڑے بحری بیڑے پر، ڈرون فضا میں اور خفیہ اڈوں میں انگلیاں ٹریگر پر ہیں، مجھے، آپ کو اور ہمارے حکمرانوں اور پوری امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے شعبہ سمع و بصر و سوشل میڈیا کے انچارج جناب آصف حمید صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ترجمان جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف حمید صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت ایران پر حملے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم وینزویلا طرز کا آپریشن جو ہے وہ ایران پہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اب ناگزیر ہو چکی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ وسیم صاحب، جو اس وقت جتنے بھی قرائن ہیں یا جو دنیاوی لحاظ سے اگر ہم کہیں، اور جتنی کہ فورس انہوں نے اکٹھی کر لی ہے ٹرمپ نے، اگر جنگ نہیں ہے تو یہ انتہائی درجے کا پریشر ڈالنا اور دباؤ ڈالنے کا ٹیکٹک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ بالکل ویسے ہی واپس چلے جائیں گے تو پھر جنگ ہسائی کا امکان ہے زیادہ۔ لیکن اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا پریشر ڈالنا ہے، اصل میں اس کے پیچھے جو ایک گریٹر مقصد ہے جس کا ذکر کر دیا تھا ویسلے کلارک، جو کہ امریکی فوجی آفیسر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 7 ممالک کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو ختم کریں گے یا ان میں رجیم چینج کریں گے یا ٹاپل کریں گے۔ ان میں ایران اکیلا اب رہ گیا ہوا تھا جس کی طرف سب بڑھے ہیں۔ تو ایران، یہ تو ایک ان کی اس اسکیم کا جو کہ سن 2001 میں بنی ہوئی تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس اسکیم میں انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک مماثل ہے اس اسکیم میں کہ پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کچھ ایسا معاملہ کر دیں، خانہ جنگی کی صورتحال، ایمرجنسی کی صورتحال، کہ عوام جو ہے وہ ان کو کھڑا کیا جائے، سڑکوں پر لایا جائے، اکٹھا کیا جائے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ اور یہ اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے، عراق میں ہوئی ہے، لیبیا میں ہوئی ہے، اور بھی جو ممالک ہیں وہاں پر بھی ان کا یہ کام چل پڑا۔ اور سوشل میڈیا کو، عرب سپرنگ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے ابتدائی دور کی ایک چیز ہے، تو انہوں نے اس کے ذریعے کام کیا۔ لیکن ایران کے معاملے میں آگے کچھ چیزیں ان کو ذرا پریشانی پڑی کہ ایران کا جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ، اس میں بھی اسرائیل کا جو آئرن ڈوم تھا یا جو اس کی ایک جو ناقابل تسخیر ہونے کی جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس کو تھوڑا سا زک پہنچی، بلکہ ٹھیک ٹھاک زک پہنچی۔ اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ایران جو ہے وہ اس کے پاس یہ میزائل جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا انے واہ ہیں، کہ وہ پھر شروع کر دیتا ہے تو پھر ظاہر بات جہاز نہیں ہے تو اس کے پاس یہی میزائل ہی ہیں جو کہ یہ کر رہا ہے۔ تو اب جو معاملہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کے اندر تبدیلی جو ہے وہ انتہائی ناگزیر ہو چکی ہے، گریٹر اسرائیل کا ایلیمنٹ بھی ان کے ذہن میں ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے عرب ممالک کو، خصوصاً سعودی عرب کو، ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا تھا ایران کا۔ اس بنیاد پر ان کو دبایا بھی گیا ہمارے عرب حکمرانوں کو، اور ان کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے اسلحے بھی پہلے جو ہوتا رہا نا، ڈیوائیڈ کیا اور ان کو بتا دیا ایران کہیں طاقتور نہ ہو جائے، وہ نیوکلیئر نہ ہو جائے، تمہاری خبر جو ہے وہ لے گا، تو ان کو جو ہے ان کو اسلحہ بیچا، ٹھیک ٹھاک اسلحہ بیچا، اپنے اڈے قائم کیے، یعنی کہ پورا ایک کہانی ڈیولپ کی نا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ڈیوائیڈ اینڈ رول بھی، اور وہاں پہ تمہارے اپنے اڈے قائم کیے۔ اپنا قطر میں کتنا بڑا فوجی اڈا ہے، سعودی عرب میں ہے، اور ممالک میں اڈے قائم کیے تاکہ یہ بھی ایک مل جائے۔ اب جو صورتحال بنی ہے کچھ بقدر پچھلے سال میں یہ ہوا ہے، یا پچھلے 1.5 سال پہلے، کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں پاکستان اور چین نے کردار ادا کیا ہے۔ اور حالات جو ٹرمپ کا پچھلا دور بھی، کیونکہ ٹرمپ ایک انتہائی انپریڈکٹیبل شخصیت ہے اس کی، پچھلے دور میں بھی اس کی باتوں کو دیکھ کے کچھ ہلچل ہوئی تھی کہ بھائی یہ اس طرح کا صدر آ جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ پھر ایک بیچ میں ٹینیور آ گیا بائیڈن کا، جو کہ وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بیماری تھی، یعنی کہ مریض آدمی تھا جس کو ہم کہیں، تو کچھ بچت ہو گئی۔ لیکن واپس جب ٹرمپ صاحب آئے تو پورے
جو کہ امن کا ان کو ایوارڈ نہیں ملا تو کہتے ہیں اب ہم بتاتا ہوں پھر امن کیا چیز ہوتی ہے، لہٰذا اب وہ اس کام پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ٹرمپ کی شخصیت کی وجہ سے اب عرب ممالک کو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہاں بھائی اب کچھ گڑبڑ نہ کر دے امریکہ جس پر ہم اتنا ریلائی کرتے رہے ہیں. اور اس معاملے میں آخری کیل جو ٹھوکی وہ ٹھوکی اسرائیل کا جو میزائل حملہ ہوا قطر کے اندر، یعنی کہ اسرائیل نے اس میں بے دریک کر دیا. حالانکہ وہاں پہ امریکن فوج بھی وہاں قطر میں بیٹھی ہوئی ہے. کس طرح انہوں نے کیا اور بعد میں جھوٹ بولا، پھر ایک سمپل ایک کال کر کے اس سے جو ہے اپنا نیتنیاہو صاحب نے معذرت کر لی، لیکن سب کو کان ہو گیا نا کہ جو ہے اسرائیل جو ہے یہ اپنے، اور پھر انہوں نے کہا تھا یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہمیں جہاں پہ سے بھی مسئلہ ہوگا وہ کہیں پہ بھی ہو ہم ٹارگٹ کریں گے. لہٰذا یہ ان سے جو ہے ایک جو ان کی حرکت تھی اس کی وجہ سے عرب ممالک کے اندر بھی ایک تھوڑی سی تشویش کی لہر دوڑی ہے. اور پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہت کو بچانے کا معاہدہ ہو، لیکن بہرحال چلے معاہدہ ہونا، دو مسلمان ممالک کا معاہدہ ہونا، دفاعی معاہدہ ہونا، اس میں پاکستان تو چلے دفاع کر لے گا، سعودی عرب کیا دفاع کرے گا دیکھنا پڑے گا کہ سعودی عرب ہمارا فائنینشیل دفاع کرے گا اس کے اگینسٹ میں کیا ہوتا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا بلڈ اپ ہے. اس کے پیچھے ٹرمپ کی شخصیت، اس کے پیچھے ایک گلوبل ایجنڈا جو کہ ہم گریٹر اسرائیل کا کہتے ہیں، جو کہ جس کو کہ وہ روحانی مشن اپنا قرار دے رہے ہیں. تو یہ بلڈ اپ کرنے کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. اور احادیث کے اندر جو اشارے ملتے ہیں تو وہ یہی ہے نا کہ مشرق وسطیٰ جو ہے اس میں تو بھٹی دہکے گی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اب اچانک آنن فانن آپ دیکھ رہے ہیں نا مشرق وسطیٰ کے اندر ایک پوری صورتحال عجیب سی بن گئی ہے. 2023 کے بعد سے ایک بالکل صورتحال چینج ہوئی ہے. اچھا اب اس میں ایک میں چیز اور عرض کروں کہ گریٹر اسرائیل اور مسیح کا آنا یہ مشترک ہے یہودیوں میں بھی اور بعض عیسائیوں کے فرقے میں بھی. ہاں مسیح ہوگا کون؟ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ ہیں، یہودیوں کے نزدیک کوئی اور ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ آئے تھے انہوں نے ان کو نہیں مانا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، اسلام میں بھی تو ثابت ہے نا. جی وہ عرض کرو نا کہ اب مسیح آنا تو لہذا وہاں پر کوئی کسی ایریا کو کور کرنا اور وہاں پر کسی مسیح کا آنا یہ مشترک ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو اس نیت کے ساتھ آئیں تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور اس حوالے سے جو مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اس پر پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں. رضا الحق صاحب، جیسے آصف حمید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو گریٹر ایجنڈا ہے ان کے نزدیک اس کے تحت اگر یہ چلتے ہیں تو پھر تو یہ حملہ کریں گے ہی، اور اس کے بغیر جو ہے گریٹر اسرائیل کا قیام جو ہے اور اس کے جو وسعت دینے کا ان کا پلان ہے وہ ختم نہیں ہونے والا. ابھی جب ہم ان کے جو لیٹسٹ بیانات آ رہے ہیں تو اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ایران کے لیے وقت جو ہے نا بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور ایران کو چاہیے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کا جو ہے وہ معاہدہ کر لے. دوسری طرف ایران بھی جو ہے وہ بھی ترکی پہ ترکی جواب دے رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا حملہ کریں گے کہ جو پہلے کبھی نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس خطے میں یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات کس حد تک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جنگ اگر نہیں ہونی تو اس کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. آخر کیوں جنگ نہیں ہوگی ہے؟ کیا وہ امن چاہتے ہیں؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن ہو؟ کیا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن ہو، وہ اپنے اپنی حدود میں رہیں؟ ظاہری طور پہ سلوگن تو ان کے یہی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. جو اسرائیل ہے وہ باقاعدہ غزہ امن بورڈ اس لیے بنایا اسرائیل کا وزیر اعظم باقاعدہ جب یہ کہتا ہے کہ میرا تاریخی اور روحانی مشن ہے کہ میں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور آج سے نہیں ٹرمپ سے پہلے اوباما نے 2012 میں پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی جو اپنی دی تھی اس میں باقاعدہ اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ ہماری اگلی جنگیں جو ہیں، مستقبل کی جو بھی جنگیں ہیں، اس کا جو تھیٹر ہے وہ مشرق وسطیٰ ہی بنے گا. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جنگیں وہ یہاں کریں گے. اب کس وقت کس ملک کے خلاف جنگ کرتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے. انہوں نے یہ غزہ، لبنان، شام، رجیم چینج کے ذریعے شام، اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مصر میں اپنے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، موجود ہیں. اور آگے بڑھتے جائیں تو عراق پہ تو پہلے ہی انہوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہوا تھا، اور اب وہ مشرق وسطیٰ سے بھی آگے نکل کے خلیج فارس، اور خلیج فارس کے نام پر ٹرمپ جب یہ بات کہتا ہے نا کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرے،
وہ اشارہ اور وہ میسج پاکستان کے لیے ہے بنیادی طور پہ. ایران تو اس قابل بھی ہے نہیں کہ وہ نیوکلیر ویپنز بنائے. یہ تو IAEA بڑا تفصیل سے بتا چکا ہے سر یہ بات. یعنی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تھریٹ جو ہے یہ ایکچولی پاکستان کے لیے بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے. پاکستان بھی سمجھتا ہے اس بات کو, اسی لیے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ جو ایک پلسرات تو نہیں کہنا چاہیے, پلسرات تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک پلسرات نما جو ایک آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس پہ چلنا انتہائی مشکل ہے, آسان نہیں ہے. تو پاکستان اس کو دیکھ کر چل رہا ہے. اگر پاکستان نے وہ جو آمن بورڈ تھا یا جو پیس کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا اس کا حصہ بنا, تو ساتھ یہ بھی بیان دیا ہے کہ ہم جو اس کے لیے غزہ بحالی ٹاسک فورس جو ہے اس کا حصہ ہرگز نہیں بنیں گے اور ابراہیم اکارڈز میں حصہ نہیں لیں گے. تو پاکستان اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی آپ نے پہلے کوسچن میں وینزویلا کا ذکر کیا تھا, وہ دونوں اور ایران کا معاملہ بالکل مختلف ہے. وینزویلا میں کیا تھا, کچھ بھی نہیں, وہاں لاطینی امریکہ میں اور کوئی ملک نہیں ہے جو امریکہ کو کسی درجے میں خدشہ یا خطرہ دے سکے یا جس کے کچھ سٹیکس ہو وہاں پر. اس خطے کے اندر تو آپ کے پاس چین بھی ہے, روس بھی ہے, پھر عرب ممالک خود ہیں, ایران ہے, پاکستان ہے, یہ سب ان کے سٹیکس ہیں اور سب کے پاس بڑی طاقتیں بے شک نہیں ہیں اتنی, لیکن کسی حد تک نقصان پہنچانے کی ان کے پاس صلاحیت موجود ہے. اب جس طرح آپ نے تذکرہ کیا نا کہ ایران جو ہے وہ بھی امریکہ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ, اور اس کو ترکی بترکی جواب دے رہا ہے کہ میں اگر مجھ پہ حملہ کرتے ہو تو میں اس کا ایسا جواب دوں گا کہ جو پہلے کبھی نہیں دیا, پہلے نہیں دیا گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے ابھی پہلے دیکھ لیں. اس میں دو اس کی کہتے ہیں نا کہ سکے کے دو رخ. ایک رخ تو یہ ہے کہ ایران کو خود خطرہ کہاں سے ہے, وہ ایک تو امریکہ سے خود ہے, اس کے بحری بیڑے بھی آ رہے ہیں اور اس خطے میں موجود بھی ہیں. جتنے بحری بیڑے دنیا میں امریکہ کے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں, کوئی 51 یا 53 پورے بحری بیڑے موجود ہیں اس کے. اور میڈیٹرینین میں وہ 2 بھی بھیج دے تو وہ میرے خیال میں کسی ایک چھوٹے ملک کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ وہاں سے بمباری کر کے وہاں سے وہیں سے کروز میزائلز بھیج کے وہ کہاں کہاں ٹارگٹ کر لیتے ہیں. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. ایک چیز. دوسرا اسرائیل بھی حملے کرتا ہے, ایران پہ بھی اس نے پہلے کیے ہیں, لیکن ان دونوں سے بڑا خطرہ ایران کے اندر موجود ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا جو گزشتہ حملے ایران پہ کیے گئے تھے اس میں اسرائیل نے بھی حملے کیے, اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا. امریکہ نے بھی نیوکلیر پاور پلانٹ ایک طرف نیگوسیشن کی بات کرتے کرتے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیسی شخصیت, آصف بھائی نے تذکرہ کیا کہ وہ ڈرامہ ہے, ایکٹر ہے, کسی کے کہنے پہ چل رہا ہے, اور جس کے کہنے پہ چل رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہی جو گریٹر اسرائیل اور مسایہ کی بات اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں, وہ بات سامنے آ چکی. تو وہاں سے جو ٹارگٹ کیا گیا, نیگوسیشنز ہو رہی تھی اس دوران میں ٹارگٹ کیا گیا, اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اندر سے ہی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے پوری صفِ دوم کی قیادت تو کم از کم اس کو ختم کر کے رکھ دیا. لیکن ایران نے بھی اس کے بعد کچھ ہوش کے ناخن لیے, اور یہ کچھ شنید ہے کہ پاکستان کی, ترکیہ کی اور کچھ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ملا کر تطہیر کا معاملہ بھی کیا وہاں پہ ایران نے اپنے طرف. اب ایران کیا کرے گا؟ ایران اسرائیل کو تو ٹارگٹ کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے فار ایگزامپل میزائلز کے ساتھ, ڈرونز کے ساتھ, بنیادی طور پہ تو یہی 2 اس کے پاس ہتھیار ہیں. اس کی جو پراکسیز اسرائیل کے قریب موجود تھی وہ کافی حد تک کمزور ہو چکے, بلکہ ختم ہی تقریباً ایک طرح سے ہو چکی ہیں. یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا کہ ایران نے جو ہے محدود سطح پہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہو. نہیں, ابھی نہیں کی نا. یہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں IAEA کی اپنی رپورٹ کے مطابق ابھی وہ اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہے یورینین انریچمنٹ کی کہ وہ کسی صورت میں بھی ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ تیار کر لے. ابھی وہ نہیں ہے. یہ تو وہ پھیلا رہا ہے بات کو, ٹرمپ جان بوجھ کے ایک ہوا دے رہا ہے اس چیز کو. پروپیگنڈا ہے, پروپیگنڈا کی جنگ. آصف بھائی نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ وہ جو نیوز آپ مین سٹریم دیکھ لیں یا سوشل میڈیا دیکھ لیں, وہ پہلے پروپیگنڈا کی ہی جنگ چلتی ہے. تو یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ وہ ایک تو اسرائیل پر کوشش کرے گا حملہ کرنے کی,
اسرائیل کا آئرن ڈوم تو بہت بعد میں آتا ہے. پہلے اس کو جارڈن روکے گا جیسے پہلے ہوا, یو اے ای روکے گا, امریکہ کے بیڑے موجود ہیں وہ روکیں گے, یہ سارے ان میزائلز کو روکیں گے, جو کچھ بچ جائیں گے وہ آئرن ڈوم روکے گا, اور پھر چند ایک اس میں سے اسرائیل میں جا کے گریں گے, اسرائیل کے صحرا میں جا کے گریں گے, پہلی بات. دوسرا, وہ ڈائریکٹلی امریکہ پہ تو حملہ کر نہیں سکتا, تو وہ امریکہ کے سٹیکس پر حملہ کرے گا اس خطے میں. قطر میں کر سکتا ہے, یو اے ای میں کر سکتا ہے, ایون جو میڈیٹرینین اور یہ جو خلیج فارس ہے اور پھر آگے مشرق وسطیٰ کے ساتھ جتنے سمندر ہے وہاں امریکہ کے بحری بیڑوں پر بھی کر سکتا ہے حملے. تو اس میں اس کو سپورٹ بھی حاصل ہوگی, جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں سے شنید آ رہی ہے کہ چائنا نے کچھ سپورٹ فراہم کی ہے. حزب اللہ کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ آئی ہے نا کہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کو ہم حزب اللہ پہ حملہ تصور کریں گے. جی, جتنی رہی صحیح حزب اللہ ہے وہ جو بھی ہے وہ اس کو کرے گی. تو بہرحال اگر یہ معاملہ چھڑتا ہے جیسا کہ لگ رہا ہے کہ چھڑتا ہے تو متاثر سب بھی ہوں گے, اس میں بچے گا کوئی نہیں. امریکہ بھی اگرچہ 7 سمندر پار موجود ہے, آج ہی میں رپورٹ پڑھا تھا ایک ان کی 2025 کی جو نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی کی رپورٹ آئی ہے, ان کو نہ چین سے اتنا خطرہ ہے نہ روس سے اتنا خطرہ ہے, اپنے اندر سے زیادہ خطرہ ہے. اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. جی آصف بھائی, تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران پر ممکنہ حملے کے لیے جو ہے نا امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے. آن دی ادر ہینڈ یو اے ای نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران پر حملے کے لیے اپنی بحری, اپنی زمینی, اپنی فضائی حدود بالکل استعمال نہیں کرنے دیں گے. آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ عملاً ایسا ممکن ہو سکے گا, اور یو اے ای اس طرح کا سٹینڈ لے سکے گا ایران کے حق میں؟ دیکھیے, اس میں اس کے ہونے میں تو ایک تو دعا یہ ہے کہ بات جو آئی ہے وہ اللہ کرے وہ ایسی ہی ہو, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال جب ایران نے یہ کہا ہے کہ جو جہاں بھی امریکی مفادات ہوں گے وہ وہاں پہ حملہ کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ امریکی مفادات یو اے ای میں ہیں, امریکی مفادات سعودی عرب میں ہیں, امریکی مفادات قطر میں ہیں اور کہیں پہ بھی ہیں, تو وہاں پر جو ہے پھر حملے کا امکان بڑھ جائے گا. تو لہٰذا کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر جو ہے وہ حملہ, اور ڈیفینیٹلی اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن بن گئی یہ تو ایک عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے گا. اب دیکھیں, میرا خیال میں اب تمام مسلمان ممالک خصوصاً عرب ممالک کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جس چیز کو وہ ہمیشہ ایوائڈ کرتے آئے ہیں, جس چیز کو وہ ڈیلے کرتے آئے کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں آئے گی, ابھی فلاں ان کے گلے پڑ رہی ہے, وہ جو ہے اب آنکھیں بند کر لینے سے نا وہ جو ہے نا وہ بلی نہیں ہٹتی. ٹھیک ہے, اب آنکھیں کھول کے کوئی تدبیر کرنی پڑے گی. اور ان لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمیں لانے والا, ظاہر بات ہے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو جتنے بھی ملک مسلمان بنے ان کے اوپر جو لوگ لا کے بٹھائے گئے ان کا قبلہ برطانیہ یا واشنگٹن اور یا پھر وہ ماسکو تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے بیٹھے, انہوں نے اپنے رعایا پہ حکومت بھی کی اور ظلم بھی کیے, ان سے ظلم کروائے بھی گئے. بالکل ٹھیک ہے, اور رعایا کے اندر جو ہے ان کے خلاف غیظ و غضب بھی ہوا, پھر اسی رعایا کو استعمال کر کے ان کو ٹاپل بھی کرایا گیا اور پھر کوئی نشان عبرت بھی بنایا گیا. تو یہ ساری واقعات جو ہے نا, سارے واقعات اب ان کے سامنے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم جتنا مرضی ان کے آگے جو ہے وہ سر جھکا لیں, اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم کسی صورت بھی جو ہے یہ ہمیں نہیں بخشیں گے. اور احادیث کو جتنا مرضی بھی وہ سمجھ لے کہ جناب نہیں شاید یہ ابھی ضعیف ہو یا کیا ہو, بھائی احادیث ہیں اور حالات جو ہیں وہ ایوری پاسنگ مومنٹ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ کسی امریکہ کی کسی بھی ایسے اقدام کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے. پاکستان بھی ڈیفینیٹلی, پاکستان کا بھی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ایران کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ آئے. تو یہ اس لحاظ سے اچھی خبریں یہ ہیں کہ ابھی تک تو انشاء اللہ یہ ممالک نہیں کریں گے. اچھا, اس میں ایک ایلیمنٹ اور ہے, یہ تو جیسے رضا الحق صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ حزب اللہ نے بھی کہا, اصل میں سعودی عرب بھی اور اس کے ساتھ ملحقہ بحرین, یہ ان کے سعودی عرب کے بہت سے علاقے, کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے تیل کے ذخائر زیادہ ہیں, وہاں پر اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کی پریزنس بہت زیادہ ہے. قطیف اس کی مثال ہے, ٹھیک, اور وہاں پر ان کی پریزنس بھی ہے اور ان کا ہولڈ بھی ہے. ابھی یہ ہے وہ سائلنٹ لوگ جو ابھی, اور ایران کے اندر کچھ ہوتی ہے, ان سب کی کنیکشن جو ہے وہ آیت اللہ کے ساتھ ہیں.
یا تو آیت اللہ سیستانی تھے یا آیت اللہ خامنائی ہیں ان کے ساتھ ہیں. ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے فقہ جعفریہ والے جو حضرات ہیں یہ پھر یہ ان کا ایک اور عرب وہ عوام پھر جو ہے نا وہ بھی ریٹیلیٹ کرے گی اور اس سے بھی ان عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ خطرہ پھیلنے کا اندیشہ. تو لہٰذا قرائن کو دیکھیں, حقیقت کو دیکھیں, اور پھر جو بدماشی ہے اس کی ہمارے جو صہیونی طاقتوں کی جو بدماشی ہے اس کو دیکھیں, اور کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ امید نہ رکھیں کہ ان سے کوئی خیر ہوگا. بس یہ ہوگا کچھ دن کی مہلت آپ کو مل جائے گی, اور یہ سبق اب ہمیں پڑھ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی پلاننگ کرنی چاہیے. ذولق صاحب, پچھلے دنوں بھی جب یہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھی اور جنگ بالکل ایسے تھا کہ ابھی شروع ہوئی کہ ہوئی, اور جیسے ابھی آصف حمید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب سبق سیکھ لینا چاہیے, اور جو ہے وہ حالات جو بھی ہیں اس کے مطابق جو ہے اپنی پالیسیز جو ہے وہ بنانی چاہیے. تو کچھ مسلم ممالک نے جب پچھلے دنوں کشیدگی بڑھی ان کے درمیان, تو کچھ مسلم ممالک نے ایک اچھی سفارتکاری بلکہ خاموش سفارتکاری کر کے تو حالات کچھ نارملائزیشن کی طرف لے کے آئے, اور جنگ کے سائے جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹل گئے. تھوڑا سا ڈیلے ہوا, لیکن اب پھر جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے بیانات میں, لفظی جنگ جاری ہے اور تیاریاں باقاعدہ جاری ہیں, اور ایک طرح کا گھیراؤ ہو رہا ہے ایران کا. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا اب وہ مسلم ممالک جو پہلے بڑے ایکٹیو تھے اب بھی جیسے وہ ایک رول ادا کر رہے ہیں کہ خطے میں جو ہے ایک امن قائم رہے اور جنگ جو ہے وہ نہ شروع ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم ممالک کے جو خاموش سفارتکاری ہے وہ اپنا اثر دکھائے؟ جی, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ایم بی ایس ہوں, ایم بی زیڈ ہوں, جو بھی ہوں, ان کو کم از کم اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ خاص طور پہ جو آصف بھائی نے بہت اہم توجہ دلائی تھی قطر کے اوپر جب حملہ کیا تھا اسرائیل نے, تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہ ملک جس کو گارنٹی دی ہوئی تھی بالکل امریکہ نے کہ اسرائیل تمہارے اوپر کسی قسم کا مذاکرات جو تھے وہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہے تھے. جی, سب کچھ امریکہ کے کہنے پہ وہاں ہو رہا تھا. جی, امریکہ نے گارنٹی دی ہوئی تھی کہ اسرائیل تمہیں چھیڑے گا نہیں. اسرائیل نے کوئی کسی کو نہیں پوچھا, کسی کا لحاظ نہیں کیا, جب چاہا جیسے چاہا اس نے وہاں پہ حملہ کر دیا. یہ تو بہرحال شنید یہی ہے کہ ترکیہ کی جو انٹیلیجنس ہے اس نے کچھ وقت قبل اطلاع کر دی, اور بڑی مشکل سے حماس کے اعلیٰ قیادت جو ہے وہاں سے بھاگ کے باہر نکلے وہاں سے. اور جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے تھے ان میں قطری کچھ سیکیورٹی کے لوگ بھی موجود تھے. تو یہ ایک آئی اوپنر تھا سب کے لیے. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے. اچھا, اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک نے بھی اور دیگر ممالک نے بھی, جس میں مسلم بھی ہیں اور پھر غیر مسلم ایسے ممالک جو کہ امریکہ سے مخاصمت رکھتے ہیں یا اس کو اپنا رائیول سمجھتے ہیں, انہوں نے خاموش سفارتکاری کا معاملہ شروع کیا. اب وہ سفارتکاری دو لیولز پہ چل رہی تھی. ایک چل رہی ہے سفارتکاری وہ جس میں امریکہ کو یا اسرائیل کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ حملے کر دیں, آپ جو آپ کے منصوبے ہیں اس کے عمل کرنے کی کوشش کریں, یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں, اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت آئیں گی, نقصانات آپ کو بہت ہوں گے. اور امریکہ کو تو خاص طور پہ یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اس کے لیے اسرائیل جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوگا. اسرائیل امریکہ کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا. یہ امریکہ کو باور کون کروائے گا؟ اچھا, اب یہ باور کون کروا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے ابھی یورپین یونین نے جو پاکستانی انقلاب ہیں ان کو ٹیررسٹ گروپ قرار دیا ہے. آپ دیکھیں وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے. اور اس کے پیچھے پھر وہ یہ ایجنڈا ایک آ جاتا ہے دوبارہ کہ ایک یہود ہیں وہ بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, ان کا اپنا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, مشائخ کہتے ہیں اس کو. وہ ہمارے نزدیک وہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ مسیح الدجال ہوگا. اچھا, اسی طرح جو نیو کونس یا پروٹیسٹنٹس ہیں, یہ عیسائی خاص طور پہ, یہ ان کے نزدیک بھی عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ کمنگ آف دا کرائسٹ وہ آئیں گے, تشریف لائیں گے. تو یہاں تک تو وہ ان کا ایجنڈا کامن ہے. ہاں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے. کم از کم اس آنے تک کا ایجنڈا ان کا کامن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس معاملے میں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. یہ جو مذاکرات تھے اس کا جو پس پشت ہی چل رہے تھے,
اس میں دوسرا جو ایک رول ادا کیا اس میں خاص طور پہ چین نے اور پاکستان نے کچھ مل کر ساتھ، ترکیہ نے، اور انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی آپس میں لڑو گے تو فائدہ تو اس کو ہی ہونا ہے جو دشمن ہے تمہارا، وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے آگے، وہ بڑھتا ہی چلا آئے گا. اور میرا نہیں خیال کہ یہ ناکام ہوئی ہیں. یہ ہمیشہ ایسی جو مذاکرات کی کوششیں ہوتی ہیں، جو طاقت میں ہوتا ہے وہ تو سر عام کھل کر بات کرتا ہے کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں یا میں نہیں کر رہا. اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہو اگر کوئی، وہ خبتی، وہ بھی شاید چھوٹا لفظ ہو، تو وہ تو اور زیادہ بڑھ کے گئے گا کہ بھی میں تو یہ بھی کروا رہا ہوں اور وہ بھی کروا رہا ہوں اور ایسے بھی، وہ تو مذاکرات جاری ہو تو حملہ ہو جاتا ہے، وہ تو کل ٹھیک ہے. لیکن یہ خاموشی کے ساتھ ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. کم از کم ان کا آپس میں اس حد تک اتفاق و اتحاد تو ہو کہ اگر ان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اس سے انکاری ہوں. اور جس طرح کا ظاہری طور پہ یو اے ای نے کیا ہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں بھائی کہہ رہے تھے کہ سعودیہ نے بھی کر دیا. یہ مسلم ممالک جو ہیں ان کو عقل آئے، سمجھ آئے، کیونکہ اصل میں طاقت کی زبان جو ہے اور طاقت کا جواب جو ہے وہ طاقت سے ہی دیا جا سکتا ہے. جو دین ہے نا، دین وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. دین اسلام ہو یا دین باطل ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب وہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ طاقت حاصل کروں میں. قرآن پاک کے اندر ہے نا کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس میں دو مفہوم آتے ہیں. ایک تو یہ کہ پورے کے پورے انسان کے تمام زندگی کی گوشوں پہ دین غالب ہو جائے، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ دین اسلام تمام رائیول دین جو بھی موجود ہیں ان کے اوپر غالب آ جائے. یہ دونوں مفہوم بیان کیا گئے ہیں تفاسیر میں. تو جو بھی باطل نظام ہے وہ بھی یہی چاہے گا کہ اس وقت جو چل رہا ہے نظام، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میری ہیجمنی رہے، میرا نظام چلے، کیپٹلزم ہو، ڈیموکریسی ہو، اور اس کے مطابق باقی سوشل آرڈر بھی میرا ہی چل رہا ہو. تو دین اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے اور اس کا اپنا آرڈر ہے، اور وہی وہ معاملہ ہے جو اثر طاقت کے اندر ہے اصل میں. تو طاقت جب تک حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک مسلمان جو ہیں وہ بہرحال مشکل میں ہی رہیں گے. آصف امیر صاحب یہ بتائیں کہ دوسرے کئی ایٹمی ممالک کی طرح امریکہ اور اسرائیل کے پاس بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں ایٹم بم ہیں جو انہوں نے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ بنائے ہیں، جو صلاحیت حاصل کی ہے اس سے اور بھی کئی فوائد حاصل کر رہے ہوں. جی. کیا وہ یہی حق جو ہے اپنے عوام کے جان و مال کا تحفظ ایران کو کیوں اس سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی لاجیکل ہے دیکھیے جی، بات ایسی کوئی جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جی آپ معاہدہ کر لو، آپ معاہدہ کر لو؟ لاجیکل بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان اپنے دشمن ملک کے لیے یہ ضروری خواہش رکھے کہ اس کے پاس ایک گولی بھی نہ ہو. یعنی کہ کون چاہے گا کہ میرا دشمن ملک جو ہے وہ طاقتور ہو؟ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، اس کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے جنگ مسلط کر دی جائے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں تو اس دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اگلے دشمن کے پاس کوئی سامان نہ ہو. میں نے کہ یہ تو ایک سمپل لاجیکل بات ہے. یہ تو خواہش تو ہو سکتی ہے نا. ظاہری بات دیکھیں، اسرائیل کا وجود میں آنا، جس کو کہ قائد اعظم نے کہا تھا illegitimate child of the west، کہ بےایمانی کے ساتھ جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. اور پھر بہرحال ان کے جو بھی نظریات ہمیں دیکھیں، اب ہمیں حدیث سے ہٹ کے ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے، احادیث کی روشنی سے دیکھیں گے ہم حالات کو، کیونکہ وقت بتا رہا ہے کہ بھائی اب یہ جڑنا پڑے گا قرآن و حدیث کے ساتھ تمہیں دوبارہ، تبھی تمہیں صحیح صورتحال نظر آئے گی، ورنہ تم جو ہے پھر ان کے جو ہے نا وہ ہتھ کنڈوں میں جو ہے نا وہ آ جاؤ گے، ان کے چالوں میں آ جاؤ گے. دیکھیں یہودیوں کا معاملہ یہ ہے، دیکھیں ان کے دو طریقے قرآن مجید میں ذکر آئے ہیں. ایک تو وہ جو سورہ مائدہ میں ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری لکھ دی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹھ کے بل مت واپس آنا، فتنقلبوا خاسرین، تم گھاٹے والے ہو کے لوٹو گے.
انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک بڑی سخت قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور اس میں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل نہ جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ اس میں سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے انہوں نے آگے چل کے کہہ بھی دیا کہ جاؤ موسیٰ تم لڑو، تمہارا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے. اسی طرح ایک اور جو معاملہ ان کا جو سورۃ الحشر میں بیان ہوا ہے، لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، اے مسلمانوں یہ تم سے اکٹھے ہو کے جنگ نہیں کریں گے، الا فی قری محصنۃ، یا تو قلعہ بند شہروں میں، او من وراء الجدر، یا دیواروں کے پیچھے سے. بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں بھی بڑے پھڑے ہیں. یہودیوں کے اور عیسائیوں کے تو بہت مسئلے ہیں. یہ تو شروع میں تو جب عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہودی ہی ہمارے مسیح کے قاتل ہیں، اور ان کو بڑا پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جاتا رہا. یہ تو پوپ نے آ کے جو ہے وہ پارڈن دلوایا ہے تو یہ بچے ہیں، ورنہ تو یہ سب سے زیادہ بخار. تو یہ ہے باسم بینہم، وہ آپس میں بہت زیادہ انکی جنگیں. تحسبہم جمیعا، تم سبھی تو اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کے پشت پہ ہو کے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور کر کے لڑ رہے ہیں. آپ خود سوچیں حماس نے کیا سلوک کیا، ان کا کیا حشر کر دیا تھا ان کا. وہ جو دیکھتا تھا لڑکا آ رہا ہے ایک چھوٹا سا اور اٹھا کے وہ بم ڈالتا ہے اور ٹینک اڑ جاتا ہے، ان کی تو جان نکلی ہوتی تھی. حماس کے نہتے لوگ یا سیمی نہتے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا. تو ان کی کوشش یہی ہے کہ ہمارا ایک بندہ نہ مرے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں صہیونیوں کی اور اسرائیل، اور یہ ادھر ادھر سے کر کے اب وہ تو مسلمان ہی جا کے لڑ لیں، ساری عمر لڑاتے رہے مسلمانوں کو ہمیشہ سے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی بڑی طاقت کا سہارا لے کے رکھتے ہیں. اور جیسے کہ وہ بائبل میں ہے نا کہ ایک فاحشہ عورت جو ہے وہ بہت بڑے بیسٹ پر سوار ہے، تو یہ بھی ایک امریکہ کا بیسٹ ہے جس کے اوپر پہلے یہ تخت برطانیہ کے اوپر سوار ہو کے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن اور سارا معاملہ کروایا اور وہاں سے خلافت ختم کرایا، اسرائیل کی ریاست بنائی، اور پھر اسی دوسرے بیس کا سہارا لے کر جو ہے وہ یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر امریکہ کی پشت پناہی نہ ہوتی تو کیا پاسبل تھا اسرائیل یہاں تک پہنچنا؟ نہیں. پوری امریکی قوم کو انہوں نے یرغمال بنایا، ان کا مالیاتی نظام، ان کے کمیونیکیشن پوری طرح قابو میں کیا. اور اس کے بعد اب دیکھیں مجال ٹرمپ ایک لفظ بول جائے یا کوئی امریکی صدر، ہر امریکی صدر نے گریٹر اسرائیل کے راہ میں ایک نہ ایک سٹیپ آگے ضرور بڑھایا. ٹرمپ ذرا دوڑ کے آگے چلا گیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس حد تک ہمیں کم سے کم جو ہے وہ سامنا ہو، اور یہ کسی کا حق وہ تسلیم کرتے. کس کا انہوں نے تسلیم کیا؟ بچوں کا حق تسلیم کیا. وہ جو ہزاروں بچے اور عورتیں مارنی، ان کے نزدیک کیا حق ہے کسی کا؟ ثواب سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، اپنا وہ حصہ سمجھتے ہیں اپنے اس کا. اور تالمود میں تو ان کے نزدیک یہودیوں کے علاوہ سارے جنٹائلز ہیں، جانور ہیں. جیسے اب جانور کے اوپر کو ذبح کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، کوئی جانور تنگ کر رہا گولی مار دیتے ہیں، ختم کر، اس کے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. تو بس وہ وہی کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو بات ہی غلط ہے کہ وہ کہے کہ اچھا نہیں کچھ ایک دو ہتھیار رکھ لو، باقی نہیں. وہ تو چاہیں گے کہ کخ بھی نہ ہو اور وہ کسی کے پاس بھی نہ ہو. اور میں اس میں بڑی خوفناک بات کر رہا ہوں، یہی بات پہلے رضا الحق صاحب نے بات کی تھی کہ بھائی انہوں نے جو ویزلے کلارک نے پاکستان کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ پاکستان اس سے پہلے نیوکلیئر ہو گیا ہوا تھا. اگر پاکستان نیوکلیئر نہ ہوتا تو 8واں ملک پاکستان ایڈ کرتے ہیں. بن گوریون نے کیا کہا تھا؟ اندازہ کریں اس کی ذہانت و فطانت کو، گیو دا ڈیول ہز ڈیو، کہ وہ اس کی فتح پاکستان کہ جب اس نے کہا تھا اس وقت پاکستان ایڈمنسٹریٹ کچھ بھی نہیں تھا، پاکستان ایک عام ملک تھا. میں کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں. تو لہٰذا یہ تو ان سے تو امید یہی رکھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں جا کے مارے جہاں پانی بھی نہ ملے اور ان کا بال بھی کرو. رضا الحق صاحب یہ بتائیں کہ امریکی محکمہ دفاع جو ہے اس کی ایک تازہ ترین رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو روس اور چین سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، امریکہ کو اپنے اندرونی خطرات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ باہر سے کہیں سے خطرہ نہیں ہے، اس کے اندرونی خطرات جو ہیں وہ روس اور چین سے زیادہ ہیں. آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں بلٹ پوائنٹس کی صورت میں کہ امریکہ کو کن اندرونی خدشات کا سامنا ہے اس وقت. دیکھیے امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس نے امریکہ فرسٹ کی پالیسی کہی تو تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں امریکہ کو دوبارہ بڑا بناؤں گا، گریٹ، میک امریکہ گریٹ اگین. لیکن اس کا سارا عمل اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فار دا سیک آف اسرائیل وہ کر رہا ہے.
اور اس کی وجہ سے امریکہ کی جو ایک یوں کہہ لیں کہ پبلک اوپینین کے حوالے سے وہ بھی، وہاں کی معیشت کے حوالے سے وہ بھی، اور وہاں کے سماج کے حوالے سے، ایون سماج اس حد تک کہ مظاہرے بہت بڑی تعداد میں مظاہرے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ خانہ جنگی کا بھی خطرات ہیں۔ امریکہ ہم سب کے علم میں ہے کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، جب وہ انہوں نے بنایا تھا تو اس کو نیشن نہیں قرار دیا تھا، اس کو کنفیڈریشن قرار دیا تھا، اسٹیٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے بار ملا کے۔ اچھا، اس میں وہ اسٹیٹس کے اپنے اپنے حقوق بھی ہیں، اپنے اپنے پوائنٹس آف ویو بھی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ میری کہا کہ معیشت کے اوپر ڈیٹ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ڈالر دنیا کی کرنسی ہے جس نے امریکہ کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، جتنا چاہے ڈالر جب چاہے چھاپ لے۔ لیکن اگر متبادل آ جاتا ہے کوئی کرنسی جس کے اندر، جس طرح چین اور کوئی دوسرے ممالک لے کے آ رہے ہیں اور آپس میں ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، تو امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ پٹا بیٹھ جائے گا، اس کا گر جائے گی مکمل طور پہ، اس کو تباہ ہو جائے گی۔ اس کو ڈائریکٹ اٹیک کا کوئی خطرہ گرین لینڈ کے علاوہ کہیں سے نہیں ہے، اور گرین لینڈ کا اسی لیے وہ تذکرہ کرتا ہے بار بار ٹرمپ، وہ اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ روس جو ہے اگر امریکہ پر حملہ کرنا چاہے تو گرین لینڈ کر سکتا ہے، وہاں سے کر سکتا ہے، اور اسی طرح امریکہ بھی ادھر کر سکتا ہے۔ ہاں جی، اسی لیے تو وہ چاہ رہا ہے کہ گرین لینڈ لے لے۔ جی لے لے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ امیگریشن کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہاں کے مسلمان اور دیگر ممالک جو کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، بسے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، گینگز بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں، یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ایک رول پلے کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کوئی بھی حکمران ایسا آ جائے جو اپنے ملک کے مفاد کی بجائے کسی اور کے لیے کام کرنا شروع کر دے، تو اس کے ملک کے مفاد کو نقصان تو پہنچے گا، اور وہ ملک کے مفاد کا نقصان جو وہ بظاہر ابھی اگر دکھائی دے، یا امریکہ اتنی بڑی سویلائزیشن ہے اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے گرتے گرتے بھی کچھ وقت لگے گا۔ ایک ہاتھی ہوتا ہے نا بڑا، وہ گرتے گرتے بھی وقت لگتا ہے اس کو، لیکن وہ سارے سائنز دیکھ کر لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، دا ڈسٹرکشن آف امریکہ، یعنی کہ اس نوعیت کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں امریکن رائٹرز کی ہی لکھی ہوئی دکھائی دیں گی، کہ جس حالت میں وہ پہنچ چکا ہوا ہے وہ اب نیچے گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ کو درپیش خطرات کی نشاندہی کی ہے ان کے رائٹرز نے بھی، اور سوچ سمجھ والے اور طبقے نے۔ 2025 کی جو ان کی یہ نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی ہے، اس سے پہلے والوں میں وہ چین کا، روس کا، کبھی پاکستان کا بھی تذکرہ کر دیتے تھے، کبھی اور ممالک کا بھی، ایران کا کر دیا، مڈل ایسٹ کا کر دیا درمیان میں، لیکن اس مرتبہ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ چین اور روس تو بعد میں ہے، خطرہ ہے لیکن بعد میں ہے، سب سے پہلے تو ہمارا خود اپنے اندر کا خطرہ موجود ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ 3 سال ٹرمپ کے شاید رہ گئے ہیں باقی جو، لیکن اس کے بعد جو ایک سوچ آ رہی ہے سامنے، یا جو لوگ ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی خدمات کے عوض جو یہ گراں قدر خدمات اسرائیل کے لیے کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، پچھلے ٹینیور کی سب سے بڑی گراں قدر خدمت جو ون آف دی بگیسٹ تھی، وہ یہ تھی کہ اس نے یروشلم میں اپنا سفارت خانہ موو کیا تھا۔ تو اس کی گراں قدر خدمات کے عوض جو ہے یہ اگلی دفعہ الیکشن میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ آ سکتا ہے۔ اس کو وہ چاہیں گے کہ جب تک یہ، کیونکہ یہ تھوڑا کھر دماغ ہے اور اس کو زیادہ آسان، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پبلک، اچھا یہ منور کرنا آسان ہے، پریس کو بھی یہ الٹے پلٹے جواب دیتا ہے، فیک نیوز، فلاش نیوز، فیک نیوز، لائر، وہ کہہ کے دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو امریکی قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے، یہ جو وہاں پہ اس وقت آج کے دن میں امریکہ میں کوئی ڈیموکریسی نظر نہیں آتی۔ ایک شخص ہے جو کہ جو چاہے فیصلے کر رہا ہے اور اس کے مطابق بظاہر ہی نظر، ٹھیک ہے پیچھے ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیپ سٹیٹ کو بھی کمال بندہ مل گیا ہے۔ پھر اگر ڈیپ سٹیٹ کے تقاضے یہ پورے کر رہا ہے بلانٹلی، اوپنلی، تو ان کو بھی کمال کا بندہ مل گیا، لہٰذا اس کو ضائع تو خیر وہ نہیں کریں گے۔ اور اگر اس نے یہ حرکتیں جاری رکھی تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کو وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ لا کے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کیا جائے۔ یہ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، صدر پھر جے ڈی وانس کو لائیں گے، اور وہ اب دیکھیے گا اس کی، جس کی بیوی بھی جو ہے وہ انڈین نیاد ہے، تو وہ کیا کیا کرتا ہے۔
آصم حمید صاحب، آپ کے والد محترم اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے بہت عرصہ قبل جو ہے پاکستان، افغانستان اور ایران کے پر مشتمل تینوں ممالک کے اتحاد، جسے وہ PIA کہا کرتے تھے، ایک اسلامک بلاک بنانے کی تجویز دی تھی اور ریپیٹڈلی دی تھی، اور بڑے اعلیٰ فورمز پہ ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تینوں ممالک اگر اتحاد بنا لے تو ایک مسلم ورلڈ کی ایک بڑی توانا آواز جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھیں، وہ تو نہیں بنا، آج تک نہیں بنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی اس تجویز کو کوئی عملی شکل دے دی جاتی تو اس وقت جو حالات ہیں، جو بیرونی خطرات ہمارے ان تینوں ممالک کو درپیش ہے، وہ ان بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنی بہتر پوزیشن میں ہوتے اگر کوئی اسلامی بلاک بن گیا ہوتا؟ دیکھیں، جب ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی تھی نا، جی، اس وقت افغانستان میں کس کی حکومت تھی؟ طالبان کی. ملا عمر کی، ملا عمر والے طالبان کی تھی. ٹھیک. آج جس افغانستان کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ قطر والے طالبان ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ بھی ہے، جس کی بنیاد پر امریکہ گیا ہے، اور $40 ملین جو ہے وہ پر منتھ ان کو ایڈ بھی امریکہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر جو ان کا سٹانس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ملا عمر والے طالبان سے مختلف ہے. تو آج جو صورتحال ہے، اور جو کہ ایسا افغانستان جس میں بہرحال TTP پھر رہی ہے اور وہ پاکستان پر حملہ کر رہی ہے، غلطیاں ہماری بھی ہیں، غلطیاں ان کی بھی ہیں، اور پھر انڈین انفلوئنس جس طرح واپس اس میں پینیٹریٹ ہو گیا. دیکھیں، ملا عمر کے طالبان والے دور میں انڈین انفلوئنس وہاں پہ نہیں تھا پورے طرح پاکستان سے الائنس، اور بلکہ کچھ ایسے معاملات تھے جو کہ اختلاف والے تھے، ملا عمر نے بند کروا دیے تھے. جیسے وہ ڈیورنڈ لائن کا معاملہ تھا، ملا عمر نے اس کو بند کروایا کہ نہیں، اس میں کوئی بات نہیں کرے گا. یہ طالبان جو ہے ابھی ان کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. ابھی جو طالبان ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آلریڈی ایک معاہدے کے تحت آگے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا. شاید آگے کچھ عرصے بعد جا کے ان کو بھی ریئلائز ہو غلطی، جس طرح بنگلہ دیش کو غلطی ریئلائز ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو بھی ریئلائز ہو جائے کہ جناب یہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ہمیں ابھی تک چلنا ہوگا. تو پھر یہ چیز آ سکتی ہے. ابھی تو افغانستان کا انفراسٹرکچر بھی کچھ نہیں ہے خاص نا، صرف یہ کہ پاکستان کی سے ایک وہ رستہ بنا ہوا تھا کہ وہاں سے خوراک اور چیزیں جا رہی تھی. ابھی اس طرح افغانستان نہیں آیا، لیکن ہاں ملا عمر والا افغانستان رہتا اور وہ ترقی کرتا اور مستحکم ہوتا تو یہ ڈیفینیٹلی جو تھا ایک بہت بڑا ایسٹ تھا پاکستان کی، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ الائن تھے. آج وہ پاکستان کے ساتھ الائن نہیں ہے. ہاں، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں 1964 میں ایک پیکٹ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں RCD، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ بٹوین پاکستان، ٹرکی اینڈ ایران. وہ جو ہے وہ 1964 میں آیا تھا، اور وہ ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت RCD کی ضرورت ہے، ریجنل کوآپریشن فار ڈیفنس. یہ تین ممالک ہیں جن کی کچھ طاقت ہے، کوئی ملٹری مائٹ ہے، کچھ نہ کچھ. بھائی ترکی کے پاس صرف ایٹم بم نہیں ہے، باقی اس کے پاس بہت کچھ ہے. ایران کے پاس کافی کچھ ہے، پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے، ایٹم بم بھی اور دیگر. یہ ایک وقت ریکوائرمنٹ ہے. وہ جب وقت آیا کہ وہاں پہ افغانستان والے ہمارے بھائی بھی اس کو ریئلائز کریں، تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ لیزوں کے ساتھ پوری طرح چلیں، اور پاکستان بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھے. یہ اپنی جگہ دل کی خواہش ہے. اس وقت جو جنگی حالات ہیں، جبکہ امت کے اوپر ایک پتہ ہے کہ اب ایک ایجنڈا مسلط ہو رہا ہے جو گلوبل ورلڈ ڈس آرڈر مسلط ہو رہا ہے. بیسیکلی ورلڈ آرڈر نہیں ہے، ورلڈ ڈس آرڈر ہے، جوئش ورلڈ ڈس آرڈر ہو رہا ہے. اس کے نزدیک میں سمجھتا ہوں ریجنل کوآپریشن فار ڈیفنس جو ہے وہ پاکستان، ایران اور ٹرکی کے درمیان جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ممالک جوائن کریں، سعودی عرب جوائن کر لے، اور ممالک جوائن کریں. لیکن یہ اگر بلاک بنے گا تو یقیناً پھر ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم اب اتنی آسانی سے یہ کام نہیں کر سکتے، اور ان کو بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ملے گا. اب ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کو آپس میں لڑائے رکھو یا کچھ بھی رکھو، لیکن خواہش تو ہے کہ ایک اتحاد ہو اور ہمارے افغانی بھائی بھی ہمارے ساتھ آئیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہونی، اللہ کرے ایسا ہو جائے. اس موقع پہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ میرے جو ہے نا وہ ذہن میں آتا ہے. بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. بر موقع ہے یہ بے شک کہ ملت اسلامیہ میں گم ہو جاؤ، اپنے فرقے واریت کو چھوڑو، اپنے اور چیزوں کو چھوڑو. اس وقت سروائیول کا مسئلہ ہے، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا. ہاں، بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. رضا الحق صاحب، مشرق وسطیٰ کی دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال میں بہتری لانے
اور خطے میں دیر پا امن قائم کرنے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ پہلے آپ فرمائیں اور پھر میں اسد حمید صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ بھی ایڈ کریں. بس بلٹ پوائنٹس میں 3-4 چیزوں کا تذکرہ کروں گا. سب سے پہلے اور اہم چیز یہ ہے کہ اس چیز کا ادراک کر لیا جائے کہ ہم اس وقت ایک انتہائی خطرناک سچویشن اور ایک جو ہوتا ہے نا آتش فشاں اس کے دہانے پر ٹرمائل کی سچویشن میں. ٹرمائل نہیں صرف آتش فشاں کے دہانے پر ہے. وہ جب پھٹے گا تو وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس کا ادراک انتہائی اہم ہے. پھر جب ادراک ہو جائے تو پھر اس کی طرف بڑھنا، اس کا حل کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سیاسی سطح پہ، آپ کی جو ہے سفارتی سطح پہ، معاشی سطح پہ، جس طرح یورپین یونین ہے، کامن مارکیٹ بنائی جائے اپنی ایک، اور آپ کے ساتھ روس اور چین بھی شامل ہونے کو تیار ہوں گے. کامن کرنسی بنائی جائے. انڈیا نہیں ہوگا لیکن روس اور چین کم از کم شامل ہوں گے. ایران نے کم از کم ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس بات کا کہ انہوں نے محسوس کیا، ادراک کیا، سمجھا کہ چاہ بہار والا جو معاملہ تھا اس میں انڈیا نے کیا رول پلے کیا، اور پھر انہوں نے ان کو کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا، تو ان کو کک آؤٹ کیا باقاعدہ وہاں سے. کوئی یہ بات سمجھے یہ چیز، اس چیز کو. اور سب سے اہم بات جو آصف بھائی بھی دہرا چکے ہیں کئی مرتبہ، دفاعی معاہدہ، عسکری معاہدہ، یہ بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے. اس میں سارے 57 یا 58 یا 60 جتنے بھی اس وقت مسلم ممالک ہیں، یہ کوئی معلوم بھی نہیں ہوتا، کبھی ایک بڑھ جاتا ہے کام ہو جاتا ہے. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں شاید سارے نہ ہو سکیں اس میں انوالو، ٹھیک ہے، باقی تو سپورٹنگ رول پلے کریں گے. اہم اور میجر رول جو ہے اس کے اندر پاکستان، ترکیہ، ایران، ان کا بنتا ہے. اور ساتھ پھر اگر آپ اس کو سپانسر کرنے کے حوالے سے بات کریں تو سعودی عرب، یو اے ای، قطر، یہ اس کو سپانسرشپ کی صورت میں یعنی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنا، بہتر بنانا. چین پہلے ہی تیار ہے، روس بھی تیار ہے. روس یوکرین جنگ میں یوکرین کو سب سے زیادہ نقصان جس نے پہنچایا ہے وہ ایران کے ڈرونز ہیں، کاماکازی ڈرونز ہیں ان کے. وہ جا کے گرتے ہیں، سستے سے بنے ہوئے ہیں، اور جہاں گرتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں اس چیز کو. اچھا، اور یہ ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو بھی ساتھ لیں، افغان بھائیوں کو بھی ساتھ لیں، سارے یہ ایک معاملہ، ایک اچھا گلدستہ بنے. اس صورتحال میں جب ہم آئیں گے، یہ اتفاق و اتحاد کی پھر صورتحال ہوگی، تو پھر ہی ہم دشمن کو پھر وہ جواب دے سکیں گے جو دینے والا ہے کہ ظلم بند کرو جہاں کر رہے ہو. یہ جو حرمین ہیں ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، اور آنکھیں نکال دیں گے تمہاری. اور دفاعی نہیں، اگریسو وار کی طرف پھر قدم اٹھائیں. مطلب اپنی ریڈ لائنز جو ہیں وہ مقرر کر لیں، اور ناجائز سے ہونی ریاست کو بھی پھر اس کے مطابق جواب دیں کہ لپیٹو، واپس نکلو یہاں سے باہر. یہ طریقہ ہے اس کا کرنے کا. جب ان کو معلوم ہے کہ یہ بٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان کو پھر خطرہ کیا. ٹھیک ہے، آصف حمید صاحب آپ کیا اقدامات تجویز کریں گے مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن قائم ہو سکے؟ بس جی، ایک تو شعر ذہن میں ایک اور آتا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے. ٹھیک ہے، تو پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. شعر تو یہ، لیکن بہرحال پہلا والا جو ہے اس وقت جو یہ صورتحال ہے. اچھا دیکھیں، اس میں نا قرآن مجید میں ایک آتا ہے کہ جو ابو جہل وغیرہ بھی، آیت یاد نہیں ہے، کہ وہ بھی اپنے باطل دین پر لڑنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھیں کہ وہ لوگ بھی اپنے باطل دین کے ساتھ برسر پیکار ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق دیا ہوا ہے، ہمیں اس دین حق پر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل وجہ جو حدیث میں کہا تھا کہ تم ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر اپنے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کہ وہ دسترخوان لگاؤ اور تم دعوت دیتے ہو مہمانوں کو. تو صحابہ نے پوچھا کیا اے اللہ کے رسول، کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے وہن کہتے ہیں. تو پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہ وہ ایلیمنٹ ہے کہ یہ اگر ہمیں آخرت یاد ہے، اگر ہمیں آخرت کا معاملہ ہے، تبھی ہم دین کے پاس بھی ہوں گے، اور تبھی ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بھی تب نہیں بنیں گے. ابھی تو یہ کہ کسی کو خرید لیا، اس سے کام کروا لیا، اپنا کوئی نمائندہ بچا لیا، ایک اگر فرما روا اڑی کر رہا ہے اس کو ہٹاؤ، دوسرے کو لے آؤ نیچے اور تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نفاق باہمی کا شکار ہم ہیں.
تو لہٰذا یہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اب واپس اپنے دین پہ، اور ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم نے جو اپنے اندر دیکھیں، بہرحال یہ چیزیں آگے بڑھنی ہیں، اس کا جنگیں بڑھنی ہیں، یہ احادیث میں ہیں اور حالات وہاں جا رہے ہیں، اس پر ہمیں اب ایمان ہو جانا چاہیے. ابھی کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ دوسرے جو ہیں دوسری قومیں جو ہیں آپ کو برداشت کر لیں گی، نہیں برداشت کریں گے. سروائیول فار دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہے اس کو ہمیں کرنا ہوگا، اور اتحاد کا معاملہ ہے. آپس کے جو یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ چیزیں سمجھ لیں کہ ان چیزوں کو ہوا دینا اور ان چیزوں کو بڑھانا جو چاہے گا وہ اصل میں دین کے ساتھ دوری کر رہا ہے اور اغیار کی خدمت کر رہا ہے. یہ چیزیں اب کلیئر کٹ ہر بندے کو بتائیں جو مولوی فرقے واریت کر رہا ہے سمجھ آ جانی چاہیے. وہ جو فرقے واریت تقسیم کی بات کر رہا ہے وہ ایجنٹ ہے کسی کا. صحیح بات. میں جو اپنا ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں اور دوسرے، میں وہ بھائی اب چپ کر جاؤ. سوشل میڈیا تو بھڑکاتا ہے، سوشل میڈیا پر تو یہ چیزیں کوئی بھی ایسا کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا کر رہا ہے. اتحاد اس وقت ضرورت ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ اب صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ہم سمجھیں گے کہ جناب امریکہ بچانے آ جائے گا یا فلاں آ جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی امریکہ کو بہت سارے کہ کچھ دنیاوی ابھی مخالفین جو کھڑے ہوئے، روس بھی ہے، چائنا بھی ہے، لیکن مسلمان اب دوسروں پر رلائی کرنا چھوڑیں. الحمدللہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی حالات برے ہوئے ہیں، لیکن کم از کم جو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم پوری طرح تیاری کرو. پاکستان نے کسی حد تک اس پہ عمل کیا اور اللہ کی مدد بھی آئی ہے نا، اس پر عمل کر کے اس کی برکت دیکھی ہے. جی. اسی طرح سود کے حوالے سے ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں ہیں، اس کو چھوڑیں. گناہ چھوڑو گے تو دعاؤں میں قبولیت آئے گی نا. گناہوں کے ساتھ دعائیں قبول کرنا، وہ جو حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا تھا، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور جناب وہ کعبہ کے خلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے یا رب، تو اس کا دعا سنے تو کیسے سنے؟ فَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام. اس کا کھایا ہوا حرام کا، اس کا پہنا ہوا حرام کا، جو اس کا جسم بنا ہے وہ حرام سے بنا ہے. اَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ہمیں اپنے آپ کو دعاؤں کا قبول کا اہل بھی بنانا چاہیے. اغیار یہ چاہتے ہیں کہ تم گناہوں میں پڑے رہو، اوریانی اور فحاشی میں پڑے رہو، تاکہ تمہاری دعا کو قبول نہ ہو اور تمہارا رب تم سے ناراض رہے. اور اس کی ایفرٹس جو ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کھلے آنکھوں نظر آ رہی ہے ہر چیز. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ان چیزوں کو کنیکٹ کرنا چھوڑ دیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں جب وہ چیزیں آ رہی ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، حزب اللہ کیا ہے اور حزب الشیطان کیا ہے، یہ ہمیں اب پڑھنا چاہیے. ہمارے یوتھ کو پڑھنا چاہیے، ہمارے یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھنا چاہیے کہ اب یہ وقت آ رہا ہے. یہودی تو اپنے بچوں کو ہر کوئی بتاتا ہے کہ جناب ایک وقت آئے گا، ایک جنگ ہونی ہے پوری دنیا کے ساتھ. آرمگیڈن کا بتاتے ہیں، الملحمۃ العظمیٰ کا بتاتے ہیں، ان کو سب کو پتا ہے مسلمانوں سے جنگ ہونی ہے. ان کا ہر یہودی بچہ جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے فوجی، وہ تو تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ہم پتہ نہیں کس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بس کچھ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان غیروں کے جو ہے ان کی عظمت کے، ان کی ٹیکنالوجی کے گن گاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کھڑے ہونا چاہیے. یا تو ہم اب یا ہم ان کی پارٹی میں ہیں یا ہم اللہ کی پارٹی میں. سو دیر از نو وے آؤٹ. آصف حمید صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.